نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الیواقیت والجواہر کتاب ہے علم کلام کے حضرات کا. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 164 پر، اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا ان کی کتاب کا نام ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ 247 پر لکھا ہے: لیست النبوۃ مکتسبۃ حتی یتوسل الیہا بالنسک والریاضات کما ظنہ جماعت من الحمقاء وقد افتى المالکیۃ وغیرہم بکفر من قال ان النبوۃ مکتسبۃ. فرمایا کہ نبوت کسبی نہیں ہے تاکہ عبادت اور ریاضت کر کے اس تک آدمی پہنچ جائے. کسب جیسے آدمی محنت کرتے ہیں نا، کسب کرتا ہے. فرمایا ریاضت، عبادت، نوافل، تلاوت، ان سے نبوت کے مقام تک آدمی نہیں پہنچ سکتا. جیسا کہ احمقون کی ایک جماعت نے کہا ہے، یہاں تک کہ مذہب مالکی کے تمام اہل علم نے اور دیگر نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے جو نبوت کے کسبی ہونے کا دعویٰ کرے. اس کو آپ سمجھیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے یا وہ نبوت کا دعویٰ کرے، یہ تو ہے ہی کافر پکے ٹکے. ایک یہ کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، حضور کے بعد کسی نئے آدمی کو نبی نہیں مانا، لیکن وہ کہہ رہے کہ عبادت اور ریاضت کے نتیجے میں آدمی نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. صرف اتنا کہہ رہے ہیں، یہ بھی اسلام سے خارج، اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے. اور ضروریات دین میں یہ بات ثابت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئیں گے. تو ان حضرات نے یہ بتایا. حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحذیر الناس میں کہ تمام محققین علماء 1400 سال کے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم زمانی ہے، نمبر 1. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ذاتی ہے، نمبر 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم مرتبی ہے، 3 باتیں ہیں: خاتم زمانی، خاتم ذاتی اور خاتم مرتبی. اللہ نے خاتم زمانی کا مطلب کیا ہے؟
اللہ نے نبوت کے لیے جتنا زمانہ مقرر کیا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو 70 امتیں بنتی ہے، نبوت کا جو زمانہ ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے، تو اس کا انتہا جناب محمد رسول اللہ پر ہے۔ اس کا معنی خاتم زمانی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو مکمل کر لیا، ایک بات۔ دوسرا، ذات کے اعتبار سے آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ، یہ سارے عبادت اور ریاضت کی بنیاد پہ نہیں، ان کی ذات کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ جیسے ابھی ہم نے بتایا نا کہ عبادت سے آدمی نبی اکتساب سے نہیں بن، ان کی ذات کے لیے اللہ نے نبوت کو مختص کیا اور ان کو نبوت کے لیے مختص کیا۔ جو ذات، جو شخصیات تھی جن کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، ان میں ذات کے اعتبار سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات، خاتمی مرتبی، کہ آدم علیہ السلام بھی بے شک اللہ کے نبی بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، نوح بھی اللہ کے نبی تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تھے، لیکن ان تمام انبیاء میں رتبے کے اعتبار سے نبوت کا جو اعلیٰ مقام ہے اس کا خاتم جناب رسول اللہ تھے۔ ارے سمجھ گئے؟ تو ذات، زمان اور رتبہ، ان تینوں کے اعتبار سے خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی، وہ ان کی کافی باتیں یہاں پر ہے لیکن وہ بہت گہری ہے اور بڑی علمی باتیں ہیں، ان کی عجیب عجیب کتابیں ہیں۔ ہندوؤں نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، 10 اعتراضات کی، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم بت کے سامنے جھکتے تو ہم مشرک، اور تم ایک کوٹے کا طواف کرتے تم پکے مسلمان۔ آپ سمجھ گئے؟ کوٹا کدھر ہے؟ خانہ کعبہ، کمرہ ہی ہے تو اس کا ہم طواف کرتے۔ تو آج سے کوئی 40 سال پہلے میں نے ان کتابوں کا، میرے پاس ہے بھی، حضرت نے انتصار الاسلام نامی کتاب میں 9 سوالات کا جواب دیا، اور اس ایک سوال کا کہ تم ایک کمرے کی عبادت کرتے ہو، اس کا ایک مستقل اس سے بڑی کتاب ہے، صرف ایک سوال کے جواب، قبلہ نما اس کا نام ہے۔ ایسے علوم ہے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں، عام مولوی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ میں نے 40 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ تو یہاں بھی حضرت کی ایسی گہری باتیں جن میں نے بڑا آسان سا نکال کے آپ کو خاتم زمانی اور رتبی اور ذاتی بتا دیا۔ اور اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ تم تو بت کو معبود سمجھ کر جھکتے ہو، ہم تو بیت اللہ کو معبود نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں پورے روئے زمین میں اللہ کی تجلیات کا عکس اس جگہ پڑتا ہے، تو ہم اس کا طواف نہیں کرتے، ہم اللہ کی تجلی کا طواف کرتے ہیں۔ کمال کر دیا ہے۔ اور پھر مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ اگر یہ کعبہ اصل ہوتا تو یہ تو وہ نہیں ہے جو فرشتوں نے بنایا تھا، نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس میں تو کئی مرتبہ تصرف ہوا ہے۔ پھر اس کی مثال انہوں نے سمجھائی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کپڑے ہیں، آپ کوئی ٹوپی اٹھاتے ہیں، ہمارے حضرت کی ٹوپی ہے، اس کو چومتا بھی ہے، سر پر بھی رکھتا ہے، وہ ٹوپی بدل جاتی ہے نسبت حضرت کی وجہ سے، کعبے کو نسبت اللہ کی تجلی کی وجہ سے۔ اور پورے روئے زمین میں اول عالم، وسط عالم، اصل عالم، مرکز عالم بیت اللہ ہے۔ اس کی تفصیل ابھی نہیں بتا سکتا، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی اور شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، یہ علم کلام کے بڑے حضرات ہیں، اور صوفیاء بھی ہیں اور محدثین بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں
فما بقی للاولیاء اليوم بعد ارتفاع النبوت الا التعریفات وانسدت ابواب اوامر الالہیہ والنواہی فمن ادعاها بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو مدعی شریعت اوحى بها الیہ سواء وافق بها شرعنا او خالفہ فان كان مکلفا ضربنا عنقه والا ضربنا عنه صفحا. عجیب عبارت ہے. حضرت شیخ ابن العربی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتوحات باب، اس کے جلد 3 صفحہ 31 اور 39 پر لکھا ہے الیواقیت والجواہر، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا شیخ ایاز کی کتاب کے ساتھ. وہ یواقیت اور جواہر وہ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. دونوں کا خلاصہ ہے ارتفاع نبوت کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. نبوت کے بعد آج سوائے معرفتوں کے اولیاء کے لیے کچھ بھی باقی نہیں. معرفت، آدمی عبادت کرتے ہیں، اللہ اس کو نور دیتا ہے، اللہ کا قرب مل جاتا ہے، لیکن وہی نہیں، نبوت نہیں. کشف بھی ہو جاتا ہے، کرامات بھی آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے، جس کو بصیرت کہا جاتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے وہ دیکھتے ہیں. یہ معرفت تو حاصل ہے، اس کے علاوہ نبوت کوئی نہیں ہے. اور وہ یہ فرماتے پس اور جو اوامر ہے، اللہ فرماتے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ کرو، ادا کرو، یہ کرو، حج کرو، یہ اوامر ہے. شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، یہ نواہی ہے. اوامر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، نواہی میں کسی کام کے منع کر دیا جاتا ہے، روکنے کا. اس سے فرماتے اوامر اور نواہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دعویٰ کرے وہ شریعت کا مدعی ہے. جب وہ کہے کہ نہیں مجھے اللہ نے حکم دیا، میرے پاس جبریل آیا، یا کہہ رہے مجھے براہ راست اللہ نے حکم دیا، مجھے اللہ نے اس سے منع کر دیا، یہ دعویٰ ہے. فرماتے یہ آدمی جو اس طرح کا دعویٰ کرے یا کہے مجھے وحی کی گئی، یہ ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف، اس کا حل یہ ہے کہ ایسے آدمی کا گردن کاٹا جائے، اس کا سر اڑا دیا جائے. اگر وہ مجنون ہے تو پھر مجنون کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ نبوت کا مسئلہ کتنا سخت ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا جائے، نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی، تو اس نئے نبی کے آنے سے دین بدل جاتا ہے، کلمہ بدل جاتا ہے. قرآن یہ پر آپ نہیں پڑھیں گے. بھائی بتائیں نا، تورات تھی نا، بولے داؤد علیہ السلام آ گئے تو زبور آ گئی، تو تورات کلاس ختم. داؤد علیہ السلام زبور آئی، زبور تھی. جب زبور گئی، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انجیل آ گئی، ختم. یہودی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں آ گئی تو عیسائی بن گئے. اب جب محمد رسول اللہ کی امت میں آ گئے تو مسلمان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ. تو لہٰذا جب وہ ایک ایک کتاب ایک دوسرے کو ختم کیا تو قرآن ہے سب کو ختم کر دیا. یہ ضروری ہے. اللہم صلی وسلم. یا کریم ہمارے ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، قدم قدم پہ مدد فرما، دستگیری فرما، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے کو صحت عطا فرما، عافیت نصیب فرما، جس کے جو مسائل ہے سب کو حل فرما، غیب سے مدد فرما، دستگیری فرما. حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں اور ہماری اولاد کو قبول فرما. بسم اللہ.